السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے ایک یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد اپنے معاشرے کے اندر میڈیکل ہیلتھ کے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کل پاکستان کے اندر کافی زیادہ سردی ہے اور سردی کی وجہ سے خاص بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جن میں سے ایک خاص بیماری جسے میں آج ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے نمونیا۔ نمونیا ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ نمونیا ہے کیا۔ نمونیا جو ہے اپنے نام سے ظاہر ہے، کیونکہ نمونیا ایک گریک ورڈ ہے جس کے میننگز ہیں لنگز یعنی ہمارے پھیپھڑے۔ جب بھی ہمارے انوائرمنٹ میں کوئی بھی پارٹیکل، کوئی بھی جرم سیل جیسا کہ بیکٹیریا، وائرسز یا فنجئی جب ہماری سانس کی نالی کے تھرو داخل ہوتے ہوئے ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، اس کے پہنچنے کے بعد ہماری باڈی کا امیون سسٹم اس جرم سیلز کے خلاف ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی اس کی کلنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے ایلویولائی جو ہمارے پھیپھڑوں کے اندر ہمارے ایئر سیک اور ایلویولائی موجود ہوتے ہیں، ان کے اندر انفلمیشن پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر پس بھر جاتی ہے، پس جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے اور اس انفیکشن کو نمونیا کہتے ہیں۔ نمونیا ایک خطرناک بیماری ہے، ایون کہ وہ لوگ جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے یا وہ بچے جن کی عمر 2 سال سے کم ہے، ان میں اگر نمونیا ہو جائے تو یہ ان کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں امیون سسٹم کی کمی ہوتی ہے۔ اگر ان میں نمونیا ہو جائے یہ ان کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر ایک ریسرچ کی گئی ہے اور اس ریسرچ کی بیس پہ کہ ہر سال 1.5 ملین بچوں کی اموات نمونیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نمونیا کتنی جان لیوا بیماری ہے۔ اگر ہمیں نمونیا ہو جائے اور ہم نمونیا کا بر وقت علاج نہ کریں تو یہ ڈبل نمونیا ہو سکتی ہے، یعنی ایک لنگز سے دوسرے لنگز میں، ایک پھیپھڑے سے دوسرے پھیپھڑے میں نمونیا جو ہے ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور اس نمونیا کو ڈبل نمونیا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ نمونیا کی جو خاص ریزن ہے وہ وائرسز، بیکٹیریا یا فنجئی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک خاص بیکٹیریا ہے جو انسانوں کے اندر نمونیا کاز کراتی ہے، وہ ہے سٹریپٹوکوکس بیکٹیریا۔ جو سٹریپٹوکوکس بیکٹیریا ہے 1881 کے اندر ایک فرانس کے بیولوجسٹ جسے لوئس پاسچر اور ایک امریکن بیولوجسٹ جسے جارج سٹین برگ کہتے ہیں، ان دونوں نے ہماری سلائیوا کے اندر، جسے ہم عام زبان میں تھوک کہتے ہیں، اس سلائیوا کے اندر انہوں نے ایک بیکٹیریا دیکھا۔ اس وقت انہوں نے اس کو لیسن شیپ بیکٹیریا کا نام دیا۔ پھر اس پہ کچھ تجربات کیے گئے، اس پہ کام کیا گیا، جیسا کہ ان کا ایک تجربہ یہ ہے کہ انہوں نے اس جو نا سلائیوا کو انجیکٹ کیا ایک خرگوش کے اندر اور پھر انہوں نے اس کو اوول شیپ بیکٹیریا کا نام دیا۔ اسی طرح کچھ لیٹر سٹڈیز ان پہ کی گئی ہیں، کافی تجربات کیے گئے ہیں، کافی سٹڈی کی گئی تھی۔ پھر جو سائنسدان تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جو سٹریپٹوکوکس بیکٹیریا ہے یہ انسانوں کے اندر ایز اے کازیٹیو ایجنٹ ہے اور یہ نمونیا کاز کراتی ہے۔ اگر کوئی شخص جسے نمونیا ہو جائے، اور نمونیا کی جو خاص علامات ہیں ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ شارٹنیس آف بریتھ، یعنی مریض کو سانس لینے کے دوران دشواری کا سامنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو چیسٹ ایریا ہے، جو اس کا چھاتی والا ایریا ہے، اس ایریا میں اسے تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گلے میں بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے، اور اسے تیز بخار ہوگا۔ تیز بخار کے ساتھ ساتھ اسے کفنگ، یعنی وہ بہت زیادہ وقفے کے ساتھ کھانس رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سر میں کافی درد ہوگا، یعنی ویٹڈ اپنا جو ہے نا وہ اپنے سر کو فیل کر رہا ہوگا، اتنا زیادہ اسے درد ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں ان جوڑوں میں جو ہے نا کافی زیادہ درد محسوس کر رہا ہوگا۔ بچوں کے اندر نمونیا کاز کرنے والا جو مین کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ انفلوئنزا وائرس ہے۔ جب بھی کسی بچے میں نمونیا ہو جائے، اور نمونیا کی جو خاص علامات ہیں، ایک تو ان کو سب سے زیادہ بخار ہو رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ وہ کھانس بھی رہیں گے، اور اس کے علاوہ بچوں میں شارٹنیس آف بریتھ، یعنی وہ زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا سانس لے رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ بچوں میں لاس آف ایپیٹائٹ، یعنی خوراک ان کی کم ہو جائے گی، وہ خوراک کم کھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں نوزیا بھی ہو سکتا ہے اور ڈائریا بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ویزلنگ لائک فلو، یعنی جب آپ بچے کے قریب بیٹھتے ہیں تو آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ وہ بچے جو نا اپنے منہ سے یا اپنی ناک سے جو نا سیٹی کی طرح کی آوازیں نکال رہے ہوں گے۔ یہ بھی سمپٹمز جو ہے نا نمونیا کی ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچوں کو تیز بخار کے ساتھ ساتھ ان کے منہ کے اس ایریے میں جو لپس کے لاسٹ ایریا ہے، اس ایریے میں ریشز ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بچے جو نا اپنے کانوں کے پچھلے حصے میں بھی درد محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بار بار یہاں پہ وہ ایچنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا نمونیا کی علامات میں آتی ہیں۔
नमूनिया उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है जैसा कि जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, या वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है। अगर इनमें नमूनिया हो जाए, ये नमूनिया उनके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम की कमी होती है। अगर इनको नमूनिया हो जाए तो ये नमूनिया उनके लिए जानलेवा हो सकती है। इसके साथ साथ जो मरीज़ ऑलरेडी जो है ना किसी भी रेस्पिरेटरी मर्ज़ में मुब्तला हो, जैसा कि अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, या मुब्तला हो, उनको अगर नमूनिया हो जाए, ये नमूनिया उनके लिए जानलेवा हो सकता है। इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी जो ना किसी लीवर की मर्ज़, जिगर के किसी मर्ज़ में मुब्तला हो, या इसके साथ साथ जिनको डायबिटीज़ हो या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, अगर इन लोगों को नमूनिया हो जाए तो नमूनिया उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। नमूनिया की डायग्नोस के अंदर सबसे पहले चेस्ट एक्सरे या चेस्ट सीटी स्कैन मरीज़ का किया जा सकता है। इसके साथ साथ मरीज़ का ब्लड कल्चर और ब्लड टेस्ट लिया जा सकता है, या वो लोग जिनमें नमूनिया हो और वो नमूनिया उनमें बहुत ज़्यादा कफिंग का बायस हो तो उनका स्पोटम टेस्ट भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ ब्रोंकोस्कोपी भी एक टेस्ट है, वो भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी मरीज़ का चेक किया जा सकता है। नमूनिया एक मुहल्लिक बीमारी है और इस पे काफ़ी अरसे से काम होता आ रहा है। जैसा कि 1977 के अंदर इसकी फ़र्स्ट वैक्सीन, जिसे नीमोकोकल पॉलीसैकेराइड कहते हैं, वो इजाद की गई थी, और इसी तरह 2000 के अंदर इसकी सेकंड वैक्सीन, जिसे नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं, वो इजाद की गई थी। और इसी तरह आजकल मार्केट के अंदर एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या एंटी फंगल मेडिसिन भी ऑलरेडी मौजूद हैं नमूनिया की ट्रीटमेंट के लिए। नमूनिया से बचाव के चंद एहतियाती तदाबीर ये हो सकती हैं कि आप जहाँ पे रह रहे होते हैं अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। और इसी तरह आप जहाँ रह रहे होते हैं अगर वहाँ पे आलूदगी है, आपने आलूदगी से दूर होना है। अगर आपके शहर के अंदर स्मोग, धुआं या धुंध वगैरह मौजूद है, आपने वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। और इसी तरह अगर आप स्मोकर हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आपने अपनी स्मोकिंग को कम करना होगा, अपना शुगर मेंटेन रखना होगा और अपने वेट को भी मेंटेन रखना होगा। और इसी तरह अगर आपके हाथों में कहीं मिट्टी लग जाती है तो आपने अपने हाथों को फौरी धोना है। ये जो ना चंद एहतियाती तदाबीर हैं, इससे हम जो ना नमूनिया के रिस्क फैक्टर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।